السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل KGN اردو ایجوکیشن کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اب جو پہلے سبق چل رہے تھے وہ عقائد کے بارے میں تھے، اب اعمال کے بارے میں ہیں۔ تو ہر ایک سبق کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری اسلامک باتیں جاننے کو ملے گی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ایک نیا سبق، یہ ہے وضو کے بیان کے بارے میں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، غور سے سنیں۔ تو جواب، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ مسواک کریں۔ مسواک کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر آپ کے پاس میں مسواک نہیں ہے تو کم سے کم انگلی سے ہی آپ دانتوں کو کیا کر لیں، اچھی طریقے سے مسل لیں۔ آپ مسواک کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت اچھی طریقے سے دھوئیں۔ اگر آپ کا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچا دیں، اور دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھونے کے بعد میں اب آپ دائیں ہاتھ سے، یہ ہمیشہ دھیان رکھیں، کلی جو کرنی ہے ہمیں وہ دائیں ہاتھ سے کرنی ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے 3 بار اچھی طریقے سے کلی کریں۔ کلی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے 3 مرتبہ، اور جو ناک کے اندر پانی چڑھائیں گے وہ بھی دائیں ہاتھ سے چڑھانا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے ہاتھوں کو گٹو سمیت دھونا ہے، 3 بار کلی کرنی ہے، اور 3 بار پھر ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ دھیان رکھیں، چہرے کے ہر ایک حصے پر پانی اچھی طریقے سے بہانا ہے۔ کہیں ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو دھیان رکھیں وضو نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طریقے سے چہرے کو دھوئیں، بالکل بھی اس کے اندر ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد میں دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں اچھی طریقے سے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ۔ بہت سارے لوگ جیسے سردی ہوتی ہے، کوٹ وغیرہ جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس اس کو تھوڑا سا اونچا کر کے کونیوں تک یا کونیوں سے نیچے تک ہاتھ دھو کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے وضو بنا لیا۔ یہ ہمیشہ دھیان رکھیں، وضو کے اندر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے۔ تو اگر آپ نے کونیوں تک بھی ہاتھ دھوئے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اچھی طریقے سے دھوئیں، اور جب ہاتھوں کو دھوئیں تو انگلیوں کی طرف سے شروع کریں اور اس کو کونیوں تک لے جائیں، کونیوں کی طرف سے شروع نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا ہے کونیوں سمیت اچھی طریقے سے، اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا انشاءاللہ کس طریقے سے سر کا مسح کرنا چاہیے اس کا ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو ہمیں پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا اور گردن کا بھی مسح کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طریقے سے 3 بار دھوئیں، اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کر لیں تاکہ انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کہا گیا چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے، تو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حصے کو دھل رہے ہیں، جس عضو کو دھل رہے ہیں، چاہے ہاتھ ہو، چہرہ ہو، پیر ہو، تو جس کو ہم دھل رہے ہیں اس کے ہر ایک حصے پر پانی بہنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی حصے پر پانی نہیں بہا تو سمجھ لیں کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ کم سے کم پانی کا 1 یا 2 قطرہ ہر ایک حصے پر بہنا ضروری ہے، اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اب سوال یہ کہ وضو کر رہے تھے، چہرہ دھو رہے تھے، سمجھ لو آدھا حصہ بھیگ گیا اور تھوڑا بہت کہیں سے سوکھا رہ گیا، تو جہاں سوکھا رہا تھا وہاں ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیا، تو اس سے وضو ہوگا یا نہیں؟ تو دھیان رکھیں، اس طریقے سے بالکل وضو نہیں ہوگا۔ یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ ہر حصے پر پانی بہنا ضروری ہے، تو اگر صرف گیلا ہاتھ کر کے آپ نے پھیر لیا، کہیں سے جگہ اگر سوکھی رہ گئی ہے اس کو، تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر ایک حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اب جو ہر ایک آدمی کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں۔ تو جواب ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا،
جو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طریقے سے دھوئیں۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا۔ اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ، کس طریقے سے وضو کرنا ہے اور وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، ان میں سارے ایک کو اچھے طریقے سے آپ سنیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس کے اندر ماشاءاللہ ضرور لکھ کر کے جائیں۔